دوستوں بزرگوں بھائیوں، صحابہ نے بکریاں چرا رہے ہیں اور فاقے گزار رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں جا کر نکل کر کلمے کی دعوت دے رہے۔ صحابہ کوئی ان کے پاس میں مال ملک دھن دولت نہیں تھا کہ دھن دولت لے کر کے چل رہے ہو، وہ تو کلمے کو لے کر دعوت دے رہے ساری دنیا میں۔ کہاں چھتیس گڑھ ہے، کہاں آسٹریلیا اور یورپ کی وادیاں ہیں، سب جگہ صحابہ گئے اور کلمے کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے لگایا ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ذمے ہے حضور والا غم لے کے ساری دنیا میں جاؤ۔ یہ اجتماع آپ چاہ رہے ہو، اجتماع کیا ہے؟ حضرت فرماتے تھے اجتماع ایسے جیسے بارش، کاشتکار بارش سے پہلے بھی محنت کرتا، بارش کے بعد بھی محنت کرتا۔ بارش سے پہلے زمین کو ہموار کرتا ہے، بارش سے پہلے زمین کو ہموار کرتا ہے، گھاس پھوس کاٹے واٹے سارے نکال کر ہل چلاتا ہے، اور جب صاف ستھری ہوگی بارش کا انتظار کرتا ہے۔ جب بارش ہو گئی ہے اس کے بعد میں بارش ہو جانے کے بعد پھر یہ بارش کا انتظار کرتا ہے، پھر زمین پہ محنت کر کے زمین کو تیار کرتا ہے، زمین پہ محنت کر کے زمین پہ محنت کی جاتی ہے۔ اس طرح دعوت سے پہلے، اجتماع سے پہلے ایک ایک فرد پر کوئی بے نمازی نہ رہے، اللہ کے فرائض زندہ ہو، ہر مسلمان پہ محنت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے حکموں کو پورے کرتا ہے کہ نہیں کرتا، میرے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، میرا بندہ میرے حکموں کو پورا کر کے آیا میری رضا کو لیتا ہے یا یہ دنیا کی چیزوں میں بہہ جاتا ہے۔ تو پہلے محنت کی جاتی ہے زمین کو صاف کرنے کی۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، پہلے ہر گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے، اجتماع سے پہلے کوئی بے نمازی نہ رہے۔ ساری محنت آپ کہو گے صاحب ہمارے بس کی نہیں، یہ ووٹوں والوں سے سبق سیکھو، گھر گھر جا کے ایک ایک کی کیا خوشامد کی۔ وہ جو صدر بننے والا ہے وہ جا کے پگڑی رکھتا ہے، یہ صاحب میری لاج رکھ دو، میری لاج رکھ دو۔ ارے ووٹ لینے کے لیے تم آدمی جہنم سے بچانے کے لیے اگر ان کی خوشامد کر لو گے تو آدمی جہنم سے بچ جائے گا۔ تمہارا کام، تیرا نبی ایسے کے پاس گیا ہے اور ایک ایک کی خوشامد کری ہے کہ یا اللہ اسے ہدایت دے دے، اسے ہدایت دے دے۔ ایک ایک کی ہدایت کا فکر تھا آپ کو۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، آپ کو ایک ایک کی ہدایت کا فکر۔ ہماری مسجدیں سودی پڑی ہیں، ہماری مسجدیں 4 آدمی 10 آدمی، اور بازار آباد ہے، بازار آباد ہے اور دنیا کے سارے دھندے آباد ہیں، لیکن اللہ کا گھر آباد نہیں۔ اعمال کی اللہ کی طرف سے مدد جو آئے گی، اللہ کی طرف سے جو رحمت اترے گی، وہ اعمال نبوت۔ مسجدیں اس لیے کی گئی ہے کہ اعمال نبوت مشروع ہونے لگے اور اللہ کی رحمت اترنے لگے۔ یہ مسجدیں بنائی اس لیے گئی۔ مکی زندگی میں اعمال تھے انفرادی طور پر، لیکن مدنی زندگی کے اندر میں صحابہ کی پوری دنیا میں آباد رکھ رہی۔ اور آج بھی الحمدللہ پچھلے دنوں تک سنا رہے تھے 2500 مسجدوں میں علماء کرام روزانہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے وقت فارغ کر کے لوگوں کو بلا کر مسائل سکھاتے ہیں اور لوگوں کو بلا کر کلمہ سکھاتے ہیں، مسائل بتاتے، دین سکھاتے ہیں۔ اور یہ تو ساری دنیا میں آ رہا ہے، وہ تو ایک بات جگہ کی بات ہے۔ اس لیے عمومی طور پر مسجدیں آباد ہو جائے، ایک ایک بندہ یہ کام سمجھے، ایک ایک بندے کو خوشامد کر کے مسجد میں لا اور اسے کلمہ سکھا، نماز سکھا، مسجد میں لے کر آ، اسے نماز پہ کھڑا کر دے۔
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.